بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز کا لیسن نمبر 2 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 2 کا نام ہے ارلی ماس کمیونیکیشنز اینڈ پرنٹنگ ٹیکنالوجی. ان دا اسٹڈی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب ہم نہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نا بہت سے لوگوں تک پیغام بھیجنے کو ماس کمیونیکیشنز کہتے ہیں. اس پہلو کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس طرح کی کمیونیکیشنز کا کچھ بنیادی جو اسناد ہیں ان پر نظر ڈالنی ہوگی. سب سے پہلے ہے لیٹرز یا لیفٹرز. تو لیٹرز کا جو دوسرا نام کیا ہے؟ لیفٹرز. لیفلیٹس. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے نا ماس کمیونیکیشنز کا ایک بہت پرانا طریقہ ہے لیٹر یا چٹیاں، مطلب کہ لیفلیٹس. لیفلیٹس کا مطلب ہے چٹیاں، تو لیٹر کا مطلب ہے خط. تو چٹیاں لکھنے کا تھا. یہ لیٹرز عام لوگوں کے لیے نا انتہائی اہمیت رکھتے تھے. یہ لیٹرز اکثر نا راجوں کی جو دربار سے نا لکھے جاتے تھے اور سمراٹ یا نوبلز کو نا بھیجے جاتے تھے. ان کی نا تعداد آج کی معاملات کے حساب سے کم تھی، لیکن اس وقت کے لیے نا جب صرف چند لوگوں کو پیغام بھیجنا ممکن تھا یہ ایک اچھا طریقہ تھا. یہ لکھی ہوئی باتیں دور دراز لوگوں تک پہنچا سکتی تھی. لیٹرز اور لیفلیٹس. ٹھیک ہے. بکس. اب بکس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ لیٹر سے نا الگ جو قدم یہ تھا کہ نا بہت سے لوگوں کے لیے نا ایک ہی موضوع پر نا بکس لکھے جانے لگے. ایک ہی موضوع پر نا بکس لکھنے جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. مطلب کہ بہت سے لوگ نا جو ایک ہی موضوع پر نا کتابیں لکھنا شروع ہو گئے تھے. مطلب کہ کوئی بھی کتاب اگر لکھنی ہو تو یہ بکس نا معاشرتی زندگی، فلسفی، مذہب اور صحت اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے بارے میں تھی. اور یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی بکس صدیوں تک دنیا میں چلتی آئی. مثلاً روم کے نا مرکزی چرچ نے نا ہزاروں کلیرکس کو نا بائبل کی نقل لکھنے کے لیے نا استعمال کیا تاکہ وہ نا اپنے فالوورز تک پیغام پہنچائے. بہت سے نا میوزیمس آج بھی نا ان ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپی کا نا فخر کرتے ہیں. بہت سے جو میوزیمس ہیں انہوں نے نا ہاتھ سے لکھی کتابوں کا جو ہے نا کلیکشنز کیے ہوا ہے، تو وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کلیکشنز اتنی پرانی 2000 5000 10,000 سال پرانی کتاب، تو وہ ان پہ فخر کرتے ہیں. میوزیمس وغیرہ جو ہوتے ہیں جہاں پہ رکھی ہوتی ہیں کتابیں. پرنٹنگ میں کچھ حصہ سے آپ کو بتایا گیا کہ ماس کمیونیکیشنز میں نا سب سے بڑا انقلاب تب آیا جب پرنٹنگ پروسیس کا خلاصہ ہوا. یہ ایک نیو میدان تھا پرنٹنگ پروسیس کا آنے پر ماس کمیونیکیشنز کے اندر. تو اس ہائی لائٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ پرنٹنگ پریس ایک میکینیکل ڈیوائس ہے جو بہت سے نقل چھپائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. پہلی بار یہ نا 1041 میں نا چائنا میں تیار ہوئی تھی، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسے ہم آج جانتے ہیں نا یہ پہلی دفعہ نا ویسٹ مین جرمن گولڈ سمتھ جان گٹنبرگ نے نا 1940 میں نا بنائی تھی. تو یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. پیپر جو بھی ہائی لائٹ کیے ہیں نا اسی وجہ سے پیراگراف میں نے پورا ہائی لائٹ کیا. ڈچ لارنس جینسون کوسٹر کو بھی نا اس کی خلافت جو تھا کیا گیا تھا. مطلب کہ اس کو نا اس کی خلافت ملی تھی ڈچ لارنس جینسن کوسٹر کو یہ پرنٹنگ کے حوالے سے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف دی پرنٹنگ پریس. اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ پہلے کا پرنٹنگ کا طریقہ بلاک پرنٹنگ تھا، اور جس میں نا کچے ووڈنس بلاک کا نا استعمال کر کے نا چٹی یا نقل چھپائی کی جاتی تھی. مطلب کہ لکڑی ہوتی تھی اس کے تھرو، جیسے کہ آج جو اسٹیمپیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے انک پیڈ پہ وہ چھپائی جاتی ہے اور پھر کاغذ پہ پریس کی جاتی ہے تو وہ پرنٹ ہو جاتا ہے. پر اسی طرح پرانے دور میں نا لکڑی ہوتی تھی، اس کے تھرو نا وہ پرنٹنگ ہوتی تھی. اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا چائنا سے شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے نا پرنٹنگ ٹیکسٹ ڈائمنڈس سوٹرا ایک بدھسٹ اسکرپچرز چائنا میں نا سن 1868 اے ڈی میں نا چھاپی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ 1041 اے ڈی میں نا بی شینگس نے نا موویبل ٹائپ کا استعمال شروع کیا. یہ طریقہ چائنا میں نا زیادہ استعمال نہیں ہوا جب تک کہ یورپن سٹائل پرنٹنگ پریس کا نا پہلا آغاز نہیں ہوا تھا، تب تک یہ پاپولر نہیں ہوا تھا. اس کے بعد گٹن برگ نے نا اس تکنیک کو نا بہتر بنایا اور پہلی دفعہ نا موویبل ٹائپ کا استعمال کیا. اس میں نا ہر جو ہے نا
اقشار مطلب کہ ہر طرح کے جو الفاظ نا وہ الگ ہوتے تھے جو ٹیکسٹ بنانے کے لیے نا استعمال ہوتے تھے. گٹنبرگ کو نا پہلی دفعہ نا آئل بیسڈ انک استعمال کرنے کا بھی شرف حاصل ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آئل بیسڈ جو انک استعمال کی تھی گٹنبرگ نے کی تھی. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اچھا تو اور اس نے نا راگ RAG جو ہے نا وہ بھی استعمال کیا تھا. رگ پیپر کا نا استعمال بھی کیا تھا جو کہ چائنا سے نا مسلمانوں کے ذریعے یورپن میں آیا تھا. گٹنبرگ نے نا اس سے پہلے 1440 میں نا پرنٹنگ پریس کا خلاصہ کیا تھا جب وہ ایک گولڈ سمتھ کے نام کر رہا تھا. اس کے علاوہ اس میں ایٹ دی لاسٹ بتایا گیا ہے اسی پیراگراف کے کہ لیکن یہ کہنا کہ گٹنبرگ نے یورپ میں پرنٹنگ پریس کا خلاصہ کیا ہر کوئی اس بات سے نا اتفاق نہیں رکھتا. ڈچ لوزرنس جینسن گوسٹر بھی نا اس خلافت کے ایک نام میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. امپیکٹ آف پرنٹنگ اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ اب جب ہم ماس کمیونیکیشن کے باقی پہلوؤں کو سمجھنے جا رہے ہیں تو پہلے پرنٹنگ پر نا ذرا زیادہ روشنی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ نا اس نے نا آگے چل کے نا کمیونیکیشنز کو بدل دیا تھا. تو پہلے بکس کو نا لکھنے والوں نے نا ہاتھ سے لکھا اس وجہ سے نا بکس کی کمی تھی. جب کسی نے نا بائبل کو ہاتھ سے لکھنے میں نا 1 سال لگایا نا تو گٹنبرگ کے پریس کے ذریعے نا یہ کام کم از کم نا 1000 کاپیز 1 سال میں بنائی جا سکتی تھی. تو بائبل جو ہے وہ 1000 میں ہاتھ سے لکھی جا رہی تھی. تو گٹنبرگ کے جو ہے وہ پریس مشین کے ذریعے یا پریس کا جو معاملہ تھا جو گٹنبرگ نے اسٹارٹ کیا تھا وہ 1 سال میں وہ 1000 کاپیاں چھاپ سکتا تھا. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ہر شیٹ کو نا ہاتھ سے ڈالنا پڑتا تھا جو ریپروڈکشنز کی رفتار کو روکتا تھا. تو یہ گٹنبرگ کی پریس والی جو مشین تھی جو یہاں پریسر سمجھ رہے ہیں. آگے ہے کچھ جو ہے نا کچھ رکاوٹوں کے باوجود نا گٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس یورپ میں نا تیزی سے پھیل گئی تھی اور سن 1453 کو نا مطلب کہ 1453 کے اندر نا ہنگری سے نا اسپین تک اور اٹلی سے نا برٹین تک پرنٹنگ پریس کا کام شروع ہو گیا تھا. یہ جو ہے نا ریپڈ ایکسپینشن سے یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت نا لٹریسی کافی زیادہ تھی. اوکے تو لاسٹ پیراگراف میں کچھ بتایا گیا کہ پہلا پرنٹنگ پریس مسلمان علاق میں پہلا جو پرنٹنگ پریس ہے مسلمان علاقوں میں نا انڈونیشیا مطلب کہ مسلم اسپین میں نا 1480s میں نا کھلا تھا. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. تو مسلمانوں میں سب سے پہلا پرنٹنگ پریس کب کھلا تھا 1480 سینچری یا 1480 صدی میں تو مسلم اسپین کے اندر. یہ پرنٹنگ پریس ایک جیوش مرچنٹ پریوار نے نا مطلب کہ جو فیملی تھی نا نے چلایا تھا جو عربی اسکرپٹ میں نا ٹیکسٹ چھپاتے تھے. اس کے بعد ہے افیکٹس آف پرنٹنگ آن کلچر. اس میں بتایا گیا کہ پرنٹنگ کی نا کھوج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ ایک نیو سوچ کا نا قدم ہے جس سے نا یورپ میں نا معلومات کا تبادلہ کرنے کا نا طریقہ بدل گیا تھا. اس سے نا اثر اتنا گہرا تھا کہ یہ لینگویج کی طرح الفابیٹس کو نا جو نا وہ خود تلاش کرتی تھی اور کمپیوٹر کو تلاش کے ساتھ نا اثر بھی زیادہ رکھتی تھی. گٹنبرگ کی جو داخلات جو تھی نا وہ صرف ایک بڑا آڈینس کو نا مارٹن لوتھر کی بائبل کو جرمن ٹرانسلیشن سے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی بلکہ نا اس نے نا لوتھر کی دوسری جو رائٹنگز کو نا بھی پھیلایا تھا گٹنبرگ نے اپنی پرنٹنگ پریس سے جو پروٹیسٹ ریفارمیشنز کو نا تیزی سے آگے نا بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی. اس نے نا سائنٹسٹ کے کمیونٹی کو بنایا تھا جو پہلے اکیلی ہوتی تھی اور ان کی نا ڈسکوریز کا نا تبادلہ آسان بنایا تھا جو سائنٹیفک ریولیوشنز کی طرف لے گیا تھا. اس کے علاوہ پہلا جو تھا پہلے پڑھنے کا جو طریقہ بھی بدل گیا تھا. سوری اس میں بتایا گیا کہ پہلے جو ٹیکسٹ لیٹن میں چھپتا تھا اب وہ نا عام یورپین زبان میں نا چھپنے لگا تھا جو لیٹن کی کمی کی طرف سے نا کمی کی طرف لے گیا تھا. پرنٹنگ نے
ऑटोशिप्स को न्यू मायने दिए थे। और अब ये ना ज़रूरी है था कि किसने क्या लिखा है, किस वक्त लिखा है और कहाँ लिखा है। प्रिंटिंग का तरीका ये यकीन दिलाता है कि वो वही मालूमात हर जो है ना सफ़े पर होती है, जिससे ना पेज नंबरिंग टेबल्स ऑफ कंटेंट्स और ऑडियंस आम हो गई है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका भी बदला है जब ये धीरे धीरे आवाज़ से पढ़ने से खुद से पढ़ने की तरफ ले गया। और ये लिटरेसी का ना दर्ज भी बढ़ाता गया और तालीम को न्यू रेंज में लेके आया। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रिंटिंग ने ना यूरोपियंस की सोच को बदल दिया था। पहले जो रोशन जो नक्शे होते थे, रोशन नक्शे वगैरह रोशन नक्शे होते थे, उनका ना ज़्यादा जो तज़किरा होता था। पहले प्रिंटेड काम में ना टेक्स्ट और आर्गूमेंट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। साइंस में ना प्रिंटिंग का आगाज़ एक बदलाव था, जिसमें ना मेडियल मेटाफोर्स से ना साइंटिफिक तरीका इख्तियार किया गया। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि आमतौर पर ना मालूमात अब लोगों के हाथ में आ गई है, क्योंकि ना प्रिंटिंग बुक्स की ना कीमत पुराने रोशन जो अल्फाज हैं, ये रोशन जो नक्शों से ना बहुत कम होती है। और बहुत सारी ना कॉपीज जो है वो दस्तियाब होती हैं, इसलिए ना लोगों के लिए उन पे ना बात करना आसान हो गया है। और 50-60 साल के अंदर पूरा क्लासिकल नॉलेज प्रिंटिंग प्रेस पर ना छप गया है। इससे ना कॉपीराइट्स लॉस की ना जो खुदी है वो भी बढ़ गई है। और जब ये किताबें लोगों के हाथ तक पहुंच गई ना, तो लैटिन के ना धीरे धीरे नेशनल लैंग्वेजेस से ना बदल दिया गया है। ये एक न्यू सोच थी, जो आज के मॉडर्न से नेशंस के लिए ना न्यू रुख था। प्रिंटिंग प्रेस का ना असर मैसिस जो ना पर बहुत गहरा ताल्लुक है, जिससे ना अगले कुछ लेक्चर्स में ना बेहतर तौर पर ना हम समझेंगे। तो मैसेज के हवाले से ना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो हम प्रिंटिंग प्रेस का। तो अगले लेक्चर्स में इसके हवाले से ना हम इसको समझेंगे। तो लेक्चर कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी बताएं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और मैं एक जाते ही चीज़ बता दूं कि मेरे जो शो लेक्चर्स की जो सीरीज़ होती है वो 10 से 15 मिनट के दरमियान होती है। और अगर पेजेस ज़्यादा हों लेसन के, मतलब कि 5 या 4 या 3 से अबव हों, तो फिर शो लेसन की जो सीरीज़ होती है वो 15 से 25 के दरमियान हो जाती है। तो आफ्टर ऑल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।